ರಾಜ್ಯ ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿಯ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೈಯದ್ ಶಾ ಅಲಿ ಉಲ್ ಹುಸೇನಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಯ್ಕೆಯಾದ ನಂತರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ವಕ್ಫ್ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವ ತಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿಗಳ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ತಲುಪುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು. ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಮುದಾಯದ ಉನ್ನತಿಗಾಗಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹುಸೇನಿ ಹೇಳಿದರು. ವರದಿಗಾರರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಫಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ. नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद मैं बेहद अल्लाह ताला का मशकूर हूँ। सारी तारीफ़ अल्लाह के लिए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में और हमारे औलिया इकराम बुज़ुर्गान दीन के सदक़े तुफ़ैल में आज मुझे कामयाबी मिली है। ख़ास तौर से हज़रत ख्वाजा ग़ौसुद्दराज़ रहमतुल्लाह अलैह, जिनके हमेशा सरपरस्ती हम पर रहती है, और मेरे वालिद बुज़ुर्गवार जो मुझे इस काम के लिए आगे बढ़ाए थे, उन्हीं की ख्वाहिश पर और उन्हीं के करम से मैं आगे बढ़ा हूँ, उन्हीं के दुआओं से आगे बढ़ा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेंबर भी बना और चेयरमैन भी बना। ये बेहद मुझे मसरत है इस बात का, और मैं उम्मीद करता हूँ कि सबसे पहले सबका शुक्रिया अदा भी करता हूँ सारे डिस्ट्रिक्ट लीडर्स जिन्होंने मुझे साथ दिया है इस चेयरमैनशिप के लिए। सारे MLAs, MLCs जो माइनॉरिटी के हैं और नॉन माइनॉरिटी के हैं, सारों ने मेरे लिए बहुत कोशिशें की हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज रिज़ल्ट हमको देखने को मिला है। और ये नेक नियति से मैं आगे बढ़ा हूँ कि अल्लाह ताला के इस औक़ाफ़ी इदारे को जो है एक बेहतर से बेहतर तरीक़े से चलाया जाए, इसमें बेहतर से बेहतर काम अंजाम हो, और इसमें जो भी प्रोविज़न्स हैं हमारे वक्फ बोर्ड में वक्फ एक्ट के तहत, उसमें हम बेहतर से बेहतर काम कर सकें और काफ़ी जायदादों में डेवलपमेंट कर सकें, ताकि हम मुसलमानों को बेहतर फ़ायदा हो और बड़े तालीम याफ्ता बने और उस काबिल बन जाएं कि अल्लाह ताला उनको ख़ुद ब खुद इस काबिल बनाएं कि वो अपने आप को संभाल सकें और अपने फैमिलीज़ को भी संभाल सकें। तो असल चीज़ यही है कि हम मुसलमानों को उस काबिल बनाने की ज़रूरत है, और उसी काबिलियत के लिए मैं भी आगे बढ़ा हूँ कि अल्लाह ताला मुझसे ये काम लेने के लिए मुझे इस मुकाम पर पहुँचाया है। तो मैं आगे बढ़ा हूँ और अल्लाह से भी दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे इस काम में कामयाबी अता फ़रमाएँ और मुझे आसानी अता फ़रमाएँ। ख़ास तौर से मैं गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे उनका सबका सपोर्ट मिला, उनकी पूरी कोशिशें रही मुझे इस मुकाम पर पहुँचाने के लिए। मैं सारों का बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ। पूरे कांग्रेस की टॉप से टॉप पोजीशन से लेकर CM साहब हो, खरगे साहब हो, सारे जितने बड़े बड़े लीडर्स हैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन हम देख रहे हैं कि आज की इस मीटिंग में अनवर बादशाह और उनके साथियों ने बायकॉट किया है, सिर्फ 5 मेंबर ही शामिल रहे। तो इस पेशरफ्त को आप कैसे देखते हैं? कहीं ना कहीं अफसोस की बात है। अफसोस की बात तो ठीक है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो लोग मेरा साथ दिए हैं ये भी लोग इंशाल्लाह साथ देंगे। मेरी आदत है कि मैं कभी किसी के ख़िलाफ़ कभी ना ठहरा हूँ, ना कभी किसी के ख़िलाफ़ बात किया हूँ। मैं चाहता हूँ, मैं सबको वेलकम करता हूँ और सबके साथ मिलकर काम करने का मुझे तजुर्बा भी है और मेरी आदत भी है। तो सबके साथ मिलकर मैं काम करना चाहूँगा। ये लोग शायद जो नहीं आ सके आज, वो आगे जाकर वो बात समझेंगे और मेरा साथ देंगे इंशाल्लाह। तो क्या आप इस कामयाबी को मुकम्मल कामयाबी समझते हैं? क्योंकि आधे से ज़्यादा मेंबर्स ने बायकॉट किया है और आप चेयरमैन बने, कैसे देखते हैं? देखिए, कामयाबी तो मुझे हासिल हुई है, वो उसे मुकम्मल कहिए नामुकम्मल कहिए, मैं उसे टर्म नहीं दूंगा, लेकिन कामयाबी हासिल हुई है अल्लाह के करम से। मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं समझता हूँ कि सब लोग साथ आएंगे मेरे, मुझे यकीन है इस बात का। यहाँ तक कि मैं सबका शुक्रिया अदा भी करता हूँ जिन्होंने साथ दिया है और
ان سے میں یہ بھی کہوں گا جنہوں نے میرا ساتھ نہیں دیا ہے کہ وہ آپ لوگ مجھے غلط نہ سمجھیں. میں ایک کام کے لیے آگے بڑھا ہوں, اچھی نیت کے لیے آگے بڑھا ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ سب لوگ جڑ کر کام کریں گے تو مسلمانوں کا بہتر سے بہتر فائدہ ہو. ہم دیکھ رہے ہیں کہ آخری مرحلے تک کمپٹیشن رہی. کمپٹیشن تو ہر جگہ ہوتی ہے. چیئرمین کے عہدے کے لیے کئی مہینوں سے کوشش تگ جاری تھی, لیکن اچانک جو ہے ایک بڑا گروپ بائیک آؤٹ کرتا ہے اور آپ چیئرمین بنتے ہیں, تو آئندہ کا مرحلہ کافی مشکل نظر آ رہا ہے. نہیں, انشاءاللہ جیسے میں نے کہا ہے, ہم جب کام کرنا شروع کریں گے تو میں امید کرتا ہوں سب سے کہ سب ساتھ جڑیں گے, تاکہ ہم کو یہ بڑی پکچر دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ بگر پکچر جو کہتے ہیں انگریزی میں, بگر پکچر یہ ہے کہ ہم کو بورڈ چلانا ہے, بورڈ کے تھرو جو خدمات انجام دینے ہیں وہ دینے ہیں, تو ہم کو سب کو ساتھ جڑنا ہی ہے, جڑ کے کام کرنا ہی ہے. سر, آپ بہت پہلے سے وقت سے جڑے ہیں, کیونکہ آپ کا بڑی بارگاہ ہے اور وقت سے سالوں سے جڑے ہیں. وقت میں کیا نئی چیزیں آپ تبدیلی لائیں گے ایز چیئرمین؟ دیکھیے, ڈیولپمنٹ ہو اداروں میں, بہت سارے ادارے ایسے ہیں جس کے پاس زمینات ہیں اور ان کے پاس مالی حالات نہیں ہیں اس ادارے میں, تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ایک ایک ایسے ادارے کو پرکھیں اور ان کا ایسی مدد ہم کو کرنی چاہیے کہ وہ ایک سیلف سسٹینیبلٹی پہ پہنچ جائے, تاکہ وہ ادارہ اس طریقے سے کام کرے کہ بہتر مسلمانوں کا فائدہ ہو, یا چاہے تعلیم سے ہو, چاہے تجارت سے ہو, اور بہت ساری ایسے اسپیکٹس ہیں جو وقف بورڈ سے ہم مدد کر سکتے ہیں. کہیں نہ کہیں جو ہے اس پیش رفت سے مائنورٹی منسٹر BZ ضمیر احمد خان کی مخالفت مول کر یہ کام ہوا ہے, ایسا محسوس ہو رہا ہے؟ ایسی بات نہیں ہے. میری منسٹر صاحب سے کل ہی رات میں بات بھی ہوئی ہے اس بارے میں, اور میں نے انہیں بتایا بھی ہے کہ ہم سب ساتھ مل کر کام کریں گے. انہوں نے اسے نکارا نہیں ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ میرا ساتھ بھی دیں گے انشاءاللہ تعالی. میں تو امید یہی کرتا ہوں. آپ کے تعلقات سب سے اچھے ہیں؟ میرے تعلقات ہمیشہ ہر لیڈر سے اچھے ہیں, ہر فرد سے اچھے ہیں, خالی لیڈر ہی نہیں, ہر سارے ممبروں سے میرے تعلقات اچھے ہیں الحمدللہ. آپ کتنا وقت دیں گے, کیونکہ بہت سارے لوگ بول رہے ہیں آپ بہت بیزی رہتے ہیں, وقت کم دیں گے, ایسا قیاس لگا رہے ہیں, کتنا وقت؟ میں آیا ہی ہوں وقت دینے کے لیے, تو ابھی سے اگر یہ کہا جائے کہ میں وقت نہیں دوں گا یہ غلط ہوگا. تھوڑے دن دیکھیے, جب خود بخود پتہ چل جائے گا انشاءاللہ. تو آپ کے تعلق سے بات عام ہے کہ آپ ایجوکیٹڈ ہیں, اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں, روحانی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں, علمی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں, تو کافی توقعات ہیں لوگوں کی, مسائل ہیں, اور وقف کا جو بل ہے مرکزی حکومت کا وہ بھی جو ایک تلوار بن کر لٹک رہا ہے. تو ان حالات میں آپ اپنی ذمہ داری کو کس طرح نبھائیں؟ دیکھیے, ذمہ داری جب میں نے لی ہے تو یہ سارے بورڈ کے ساتھ مل کر ہم لوگ فیصلے لیں گے, اور صحیح فیصلے لینے کی امید رکھتا ہوں, تاکہ ہم جو خدمت کی نیت کر کے ہم سارے ممبران جو بنے ہیں یہاں بورڈ میں, وہ سب مل کر ایک جٹ فیصلہ کر کر ہی قوم کی خدمت میں لگیں گے انشاءاللہ. علی بابا صاحب, جن ممبروں نے آج کی میٹنگ کا بائیک آؤٹ کیا ہے ان کے لیے آپ کی کیا گزارش ہوگی؟ میری گزارش تو یہی ہے کہ چونکہ جو بھی وجوہات ہوں گے شامل نہ ہونے سے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات کو وہ سمجھیں کہ میں کبھی کسی کے خلاف کبھی نہ گیا ہوں, نہ جاؤں گا. میں اپنی بات رکھنے آیا ہوں, اسی بل پر مجھے اس دن کامیابی بھی ملی ہے. میں چاہتا ہوں اسی کو سامنے رکھتے ہوئے, ہم اپنی نیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے, بورڈ کو سامنے رکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے, سب ساتھ مل کر کام کریں گے انشاءاللہ. ایک آخری سوال, بورڈ کے تعلق سے کرپشن کے الزامات ہیں, تو یہاں پر ایک عام جو شبیہ ہے لوگوں میں کہ کرپشن کا اڈا ہے, کرپشن کا بازار گرم ہے وقف بورڈ میں, ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں. تو اس تعلق سے آپ کیا ایک اسٹرانگ پیغام لوگوں کو دینا چاہتے ہیں, بھروسہ دینا چاہتے ہیں کہ یہاں پر کرپشن نہیں ہوگا, بدعنوانی نہیں ہوگی؟ نہیں, انشاءاللہ تعالیٰ اس پر کام کیا جائے گا. ڈے 1 سے ہی ہم اس کے اوپر کوشش کریں گے کہ ایسے تہمتیں نہ لگیں. یہ ایک دینی ادارہ ہے, اور دینی ادارے پہ ایسے تہمتیں لگنا یعنی ہم پر, مسلمانوں پر کیچڑ اچھلنے کے برابر ہے. تو اس کو ہم چاہیے کہ ہمیں ڈے 1 سے اس پر کام کرنا چاہیے, اور اس پر ہم کام بھی کریں گے, اور ایسے تہمتیں لگنے سے اس کو بچائیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ.